میرے سسرال میں میرے شوہر کے بعد صرف سسر ہی تھے۔ میری شادی ہوئی جب ہفتہ ہوا تو سارے مہمان گھر سے جانے لگے۔ گھر دوبارہ خالی سا ہونے لگا۔ مگر خیر میرے شوہر بھی دوسرے شہر میں جاب کرتے تھے۔ میرے شوہر کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ نہایت ہی اچھی طرح سے وہ میرے ساتھ پیش آتے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے سسر بھی نہایت احترام سے میرے ساتھ پیش آتے۔ چند ہفتوں بعد شوہر کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور وہ واپس شہر میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی۔ پہلے ہی گھر میں کوئی نہ تھا جس سے میں بات کر سکتی، اور اب تو اور بھی زیادہ اکیلی ہو گئی۔ سسر سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتے، کام کی بات ہوتی تو میرے ساتھ کرتے ورنہ نہیں بولتے۔ شوہر کو گئے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ اس دن سارے گھر کی صفائی کرنے کے بعد میں کافی تھک گئی تھی اور رات کو جلد ہی سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرا سر شدید بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے من وزن رکھ دیا ہو، اور تو اور ساری رات سونے کے باوجود میری آنکھوں میں ابھی بھی نیند بھری ہوئی تھی۔ جیسے تیسے اٹھی اور آئینے کے سامنے گئی۔ میری آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ تبھی مجھے اپنے پیٹ میں درد سا محسوس ہوا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جب دیکھا تو میرے پیٹ پر کالا سا نشان بنا ہوا تھا۔ میں ایک دم سے اچھل پڑی اور آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھنے لگی۔ یہ رات ہی رات میں کالا نشان کہاں سے آ گیا تھا؟ شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہوگا۔ میں یہی سوچ کر ڈر گئی کہ کہیں زہریلا نہ ہو۔ میں فوراً نہانے چلی گئی۔ میرے جسم پر وہ نشان بالکل غائب ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل موجود ہی نہیں تھے۔ میں حیران ہوئی کہ اگر وہ موجود تھے تو اب کہاں گئے، کیونکہ مجھے نیند بہت آ رہی تھی۔ شاید اس وجہ سے مجھے لگا کہ میرے جسم پر نشان موجود ہے۔ اس کے بعد اس کو میں اپنا وہم سمجھ کر سب کچھ بھول کر کچن میں چلی گئی اور جلدی سے اپنے اور سسر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ لیکن اس کے باوجود سارا دن میں سوچتی رہی اور اسی کے ساتھ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ آخر درد کی شدت جب برداشت نہ کر سکی تو میں نے جلدی سے دوائی لے لی۔ دوا لینے کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے کوئی سکون ہوا۔ اس کے بعد آج رات پھر جب میں سوئی تو بہت گہری نیند آئی۔ میری آنکھ تب کھلی جب باہر بادل گرجنے کی آواز آئی۔ بادل اتنی زور سے گرجے تھے کہ میں ایک دم سے ڈر کر اٹھ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے باہر کسی انسان کا سایہ ہے۔ میں ڈر گئی اور فوراً دروازے کے پاس گئی۔ پوچھنے لگی تھی کہ دروازے پر کون ہے، مگر اس سے پہلے ہی مجھے لگا شاید وہاں کوئی بیٹھا ہے، چونکہ دروازے کے نیچے سایہ ایسا نظر آ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی، مگر اس کے باوجود میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو باہر دروازے پر جو انسان بیٹھا تھا میں پہلے تو پہچان نہ سکی۔ جب اندھیرے میں غور کیا تو وہ میرے سسر تھے، جو باہر دروازے کی جانب پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سسر کو ایسے بیٹھا دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور میں نے فوراً ہی پوچھ لیا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میری بات سن کر وہ چونک گئے اور میری جانب دیکھنے لگے۔ مجھے ایسے کھڑا دیکھ کر وہ تھوڑے بہت پریشان ہوئے اور پھر بولے کہ مجھے بارش اور بجلی چمکنے سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی۔ بھلا اتنی بڑی عمر میں وہ بارش اور بجلی چمکنے سے ڈر رہے ہیں؟ میں نے سسر کو بولا کہ اب بارش رک چکی ہے، آپ جا کر اپنے کمرے میں سو جائیں، مگر میری بات سن کر وہ بولے کہ نہیں، مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، مجھے جب نیند آئے گی تو میں جا کر سو جاؤں گا، تم جا کر سو جاؤ اور ڈرنا مت، میں باہر ہی بیٹھا ہوں۔ ان کے بہت اصرار پر میں واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گئی، مگر میری نظر اس دروازے کی جانب ہی تھی جہاں سے سسر کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے حیرانگی تھی کہ وہ ایک مرد ہو کر میرے کمرے کے باہر ڈر کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہی سوچوں میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو بارش بالکل رک چکی تھی۔ میری نظر جب دروازے کی جانب گئی تو دروازہ تھوڑا بہت کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً اٹھنے لگی اور دیکھنے لگی کہ میں نے تو رات کو دروازہ بند کیا تھا، پھر یہ دروازہ کیسے خود بخود کھل گیا، کیونکہ میری آنکھیں ابھی بھی پوری طرح سے نہیں کھلی تھیں اور مجھے بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں جب بیٹھی تو مجھے لگا میرا جسم کسی قید میں ہے۔ میں ڈر گئی اور خود کو بیڈ سے اٹھانے لگی، مگر نہیں اٹھ سکی۔ میری نظر جب میرے ہاتھوں کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں بیڈ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوئی اور حیران بھی کہ مجھے کس نے باندھا ہے۔ میں ڈر اور خوف کے مارے چلانے لگی اور سسر کو بلانے لگی کہ مجھے بچائیں۔ یہاں رات کو کوئی چور ڈاکو آیا تھا، اس نے ہمارے گھر سے کوئی چیز چوری تو نہیں کر لی؟ کیا آپ خیریت سے ہیں اور ٹھیک تو ہیں؟ چوروں نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟
میں مسلسل چیختے ہوئے سسر کو آوازیں دے کر ان کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ میری آواز سن کر تھوڑی دیر بعد سسر بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے ایسے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے اور بولے کہ تمہیں یہاں کس نے باندھا ہے؟ تم ایسے کیوں بندھی ہوئی ہو؟ میں بھی حیران تھی، سوچنے لگی کہ میں ایسی بندھی ہوئی ہوں اور میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر ان سب کے باوجود میرے سسر کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں پر کیسے باندھی گئی ہوں۔ سسر نے آ کر میری رسیاں کھولیں اور مجھے آزاد کیا۔ تبھی سسر فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں خود کی حالت پر غور کرنے لگی۔ میری کلائیوں اور ہاتھوں پر نیل پڑ چکے تھے۔ میری ٹانگوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری ٹانگوں اور ہاتھوں پر وار کیے ہیں۔ میرے جسم پر ان گنت زخم کے نشان محسوس ہو رہے تھے۔ جب میں نے اپنے پیٹ پر دیکھا تو وہاں ایک بڑا سا کالا نشان موجود تھا۔ اس نشان کو دیکھ کر مجھے کچھ دن پہلے والا وہ نشان یاد آیا۔ وہ بھی ہو بہو ایسا ہی تھا۔ میں بہت ڈر گئی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ڈر کے مارے رونے لگی۔ میں نے فوراً ہی اپنے شوہر کو کال کی مگر ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ رونے لگی کیونکہ میں ڈر گئی تھی کہ آخر مجھے کس نے باندھا تھا اور کوئی کیسے ہمارے گھر آ کر واردات کر کے چلا گیا۔ کمرے کا سامان چیک کیا تو وہ بھی سب پورا تھا۔ اب میں نے رونا چھوڑ کر ان سب باتوں پر غور کرنا شروع کیا۔ پہلے میرے سسر کا دروازے کے باہر بیٹھنا، اس سے پہلے میرے پیٹ پر وہ نشان کا بنا ہونا، اور آج میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے ساتھ ساتھ وہی کالا نشان دوبارہ سے میرے پیٹ پر ہونا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ سسر بھی صحیح سے بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو مجھے کھول کر مجھ سے ہی پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میرے جسم میں اتنا شدید درد تھا کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال ہمت نہیں ہاری اور اٹھ کر واش روم گئی اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سسر صبح کے بعد میرے پاس نہیں آئے تھے۔ تبھی میرے سسر میرے کمرے میں چائے کا کپ لے کر داخل ہوئے اور بولے کہ لو بہو چائے پیو، بہتر محسوس کرو گی۔ میں نے بھی چائے کو دیکھ کر سوچا کہ چلو اس سے شاید میرے سر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے ابھی ہاتھ میں کپ چائے کے لیے پکڑا ہی تھا کہ میں وہیں زمین پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرے سسر میرے پاس بیٹھے ہیں۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی اور رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر سسر بولے کہ بہو رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ یہ موسمی بیماری ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے اسٹور سے جا کر دوائی لے کر آتا ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے اپنے میکے اپنی امی کے پاس چلی جاؤں کیونکہ میرا اب یہاں پر دم گھٹ رہا تھا۔ جب سے شوہر شہر کے لیے گئے تھے میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ اگر میں چلی گئی تو شوہر ناراض ہو جائیں گے کہ سسر کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ آخر ان کا خیال اور کھانے پینے کا خیال بھی تو رکھنا تھا۔ سسر نے مجھے جو دوائی لا کر دی اس سے میری طبیعت کافی بہتر ہوئی، مگر میں کھانا نہیں پکا سکتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا کہ گویا میں گر جاؤں گی، اس لیے کھانا باہر سے منگوانا پڑا تھا۔ اس پورے دن میں نے کئی بار اپنے شوہر کو کال کرنے کی کوشش کی مگر میرا فون نہیں لگا، جس کی وجہ شاید موسم کی خرابی تھی۔ میں نے سسر کو کہا کہ اس علاقے سے باہر جا کر شوہر کو کال کریں، مگر سسر نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور بولے کہ بیٹا وہ یہاں سے دور کام میں مصروف ہے، اسے پریشان کرنا بہتر نہیں۔ سارا دن یوں ہی بوجھل سا گزرا۔ رات کو میں جلدی سو گئی۔ ساری رات بارش اور بادل گرجنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ایک بار جب بہت زور سے بادل گرجے تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھنے لگی، مگر تبھی میں نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا۔ جو منظر مجھے نظر آیا میرا جسم کانپنے لگا۔ میرے سسر بیڈ کی دوسری جانب زمین پر سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں فوراً اٹھی اور انہیں ہلانے لگی۔ میری آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھے اور بولے کہ مجھے یہیں سونے دو، مجھے ڈر لگتا ہے ایسے موسم سے۔ ان کا التجائیہ لہجہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں ہاں کروں یا جانے کا بولوں، لیکن جو بھی تھا وہ میرے لیے نامحرم تھے۔ مگر تبھی دل نے کہا کہ سسر تو ہے اور عمر بھی باپ کی ہے، میرے شوہر کے باپ میرے باپ کے برابر ہیں۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور انہیں کہا کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی، جس پر وہ بولے کہ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد میں نے مزید اصرار نہیں کیا اور کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد نیند میں ہی میں نے کروٹ لینا چاہی مگر میں نہیں لے سکی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا جسم باندھ دیا گیا ہو۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر نہیں کر سکی۔ آخر کار نیند دور ہوئی اور میری آنکھیں کھل گئی۔
جب آنکھیں کھول کر ہوش و حواس میں خود کو بستر سے الگ کرنے لگی تو ایک بار پھر میرا جسم باندھا ہوا تھا۔ میں نے رسیوں سے اپنے وجود کو چھڑوانا چاہا، وہاں کمرے میں سسر بھی موجود نہیں تھے۔ میں مدد کے لیے پکارنے لگی مگر سسر نہیں آئے۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی 2-3 بار ایسا ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ نہ جانے کون اور کیسے مجھے باندھ دیتا اور مجھے پتہ تک نہیں چلتا۔ تبھی ایک دم رسیوں میں بندھے ہوئے میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ مجھے سارے واقعات اور سسر کا رویہ یاد آنے لگا۔ میں سوچنے لگی اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے میرے ساتھ، جو ہو رہا ہے، کہیں میرے سسر تو نہیں کر رہے۔ میں نے فوراً خود کو رسیوں سے آزاد کیا، کیونکہ رسیاں اتنی مضبوطی سے میرے گرد بندھی ہوئی تھیں کہ میں کھول نہ سکوں۔ خود کو رسیوں سے آزاد کروا کر میں نے موبائل ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ میں اپنے شوہر کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ میں نے اپنا موبائل ٹیبل پر دیکھا مگر وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے پورے کمرے میں تلاش کیا، مجھے موبائل کہیں بھی نہیں ملا۔ تبھی میری نظر بیڈ کے نیچے کی جانب گئی۔ میں نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرا موبائل وہاں پر پڑا ہوا تھا، مگر وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھا بلکہ 3 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ اب یہ کیسے اور کس نے توڑا تھا؟ میں بہت ڈر گئی۔ میرے حواس بحال نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے ایک دم سے ہر طرف خوف محسوس ہونے لگا تھا اور میں ہر شے سے ڈرنے لگی۔ آخر یہ سب اگر میرے سسر کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے؟ مجھے تنگ کر کے انہیں کیا ملنا تھا؟ کیا ان کے دل میں کوئی عیب تھا؟ وہ مجھ پر بری نگاہ رکھتے تھے؟ مجھے باندھنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اور میرے جسم پر موجود وہ ان گنت نیلے نشان وہ کہاں سے آتے تھے؟ کہیں میرے سسر… یہ سوچ کر میری تمام تر سوچیں دم توڑ جاتی تھیں۔ میں بے بس ہو کر رونے لگی، کیونکہ یہ سب کام سسر کیوں کر رہے تھے میرے ساتھ؟ اگر سسر نہیں کرتے تو کیا اس گھر میں کوئی آسیب تھا جو میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ مجھے باندھا جاتا، میرے جسم پر نیل پڑ جاتے، آخر مجھے یہ سب محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ میں محسوس کیوں نہیں کر سکتی تھی یہ سب؟ میرا دل بہت بری طرح سے ڈر گیا۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر چیز سے خوف آنے لگا۔ میں فوراً اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ میرے پیٹ پر بننے والا کالا نشان، جسے میں کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کا نتیجہ سمجھتی تھی، دراصل وہ تو کوئی کچا رنگ تھا۔ میں جب بھی نہاتی وہ رنگ میرے وجود سے اتر جاتا۔ ایک اور خطرے کا گھنٹا بجنے لگا تھا۔ میں خود کو اپنے گھر میں بھی غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آخر کون میرے وجود کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ خود کو ان تمام چیزوں سے دور کر کے میں نے ناشتہ بنایا اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے لگی۔ اس دوران سسر مجھے پورے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آئے، شاید وہ گھر سے باہر تھے۔ میں نے ناشتہ کر کے برتن سمیٹے اور معاف ہوتے ذہن کے ساتھ صحن میں بیٹھ گئی۔ میرا دل بالکل بند ہو چکا تھا۔ ہر چیز سے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے خوف آ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے میں نہ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی بیٹھی رہی۔ میں بہت ڈر چکی تھی، اوپر سے شوہر کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا موبائل بھی ٹوٹ چکا تھا۔ سسر کا بھی اب پتہ نہیں تھا وہ کہاں گئے۔ شام ہونے کو تھی جب سسر گھر میں داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کر حال احوال دریافت کرنے لگے، جس کا جواب میں نے ہولے سے دیا کہ ٹھیک ہوں۔ میں نے انہیں آج صبح کے بارے میں نہیں بتایا تھا، نہ ہی انہوں نے کچھ پوچھا۔ مجھے اس وقت ان سے شدید نفرت ہو رہی تھی اور ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، کہیں یہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں یا میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی، مگر اب میں نے سوچ لیا کہ ہر حال میں سسر کو بے نقاب کرنا ہے۔ آخر میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں میرے سسر کا ہی ہاتھ تھا۔ میں کچھ سوچنے لگی اور تبھی میرے ذہن میں ایک پلان آیا۔ کیونکہ مونسون کا سیزن تھا، آئے روز بارشیں ہوتی رہتی تھیں اور سسر کا وہی معمول تھا۔ اس رات بھی ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگایا، جسے میں نے گلدستے کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ میں نے دوپہر میں ہی پڑوسن کے لڑکے کو پیسے دے کر کیمرہ منگوا لیا تھا۔ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ اس رات میں بہت گہری نیند میں سوئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو معمول کے مطابق میرے ہاتھ پاؤں دوبارہ سے بندھے ہوئے تھے۔ میں چلانے لگی۔ میری آواز سن کر تھوڑی دیر بعد سسر کمرے میں آئے اور مجھے دیکھ کر بولے کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیسے بندھی ہوتی ہو؟ میں شدید غصے سے بولی کہ یہ سب آپ نے ہی کیا ہے اور اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میری بات سن کر ان کے چہرے کے رنگ آ کر گزر گئے۔ میں غصیلی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ تبھی وہ خاموشی سے میرے پاس آئے اور میری رسیاں کھول کر مجھے آزاد کرنے لگے، اور تبھی وہ زار و قطار رونے لگے اور بولے کہ بہو، میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گا بھلا؟ تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میرا دل دکھایا ہے۔ انہیں روتا دیکھ کر ایک پل کو مجھے یہی لگا کہ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر دی،
مگر میں کچھ نہیں بولی۔ سسر روتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ جب وہ گئے تو میں نے فوراً اپنا کمرہ بند کیا اور درد سے ٹوٹتے وجود کے ساتھ کیمرے کی جانب گئی۔ میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ برف کی مانند یخ وجود لیتی ہوئی میں بیڈ پر بیٹھی اور کیمرہ آن کر کے ویڈیو دیکھنے لگی۔ جو منظر میرے سامنے آئے وہ دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگیں۔ مجھے لگا میں یہیں فنا ہو جاؤں گی۔ میں جب سو گئی تو سسر نے دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے، مگر وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی۔ تبھی وہ عورت میرے قریب آئی اور مجھے کوئی کپڑا سنگھایا، جس کے بعد دونوں نے بولنا شروع کیا کہ یہ اب گہری نیند سو چکی ہے، اب ہمیں عمل شروع کرنا چاہیے، آپ باہر جائیں۔ یہ سنتے ہی سسر باہر چلے گئے اور اس عورت نے میرے جسم کو برہنہ کرنا شروع کیا، میرے جسم پر کسی کھدری چیز سے ان گنت وار کیے، جس سے نیم خون رسنے لگا۔ اس کے بعد میرا پیٹ پر وہ کالا سا دھبا بنایا اور میرا وجود رسیوں سے باندھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے فوراً اس کیمرے کو سنبھال کر بیگ میں رکھا اور خود کو نارمل کرنے لگی۔ میرے ذہن میں ابھی بھی بے شمار سوال تھے کہ آخر میرے ساتھ سسر ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ایسی کیا مجبوری تھی ان کی؟ وہ مجھ پر جادو کروا رہے تھے؟ یہی سوچتے سوچتے 2 دن گزر گئے۔ میں نے سسر کو بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ آخر سسر جب ایک دن اپنا موبائل گھر چھوڑ کر باہر گئے تو مجھے موقع ملا اور میں نے فوراً شوہر کو کال ملائی اور انہیں جلد از جلد گھر آنے کو کہا۔ میری بات سن کر شوہر بھی پریشان ہو گئے اور بولے کہ جلد ہی چھٹی لے کر آتا ہوں۔ اس دن کو گزرے ابھی 1 دن ہی ہوا تھا کہ اچانک شام کو شوہر گھر آ گئے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں، مگر نہ جانے کیوں میرے شوہر کے آنے پر میرے سسر بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کافی پریشان دکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں کچھ بتاتی اس سے پہلے ہی سسر کمرے میں آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد جب بھی موقع ملتا میں بتانے لگتی، سسر ہر بار کچھ نہ کچھ بات شروع کر دیتے یا شوہر کو آواز لگا دیتے۔ آخر جب رات ہوئی تو مجھے کوئی سکون ہوا۔ اب تو میں ہر حال میں انہیں بتاؤں گی۔ تبھی سسر کمرے میں آئے اور بولے کہ آؤ بیٹے کچھ دیر باتیں کریں۔ یہ سن کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں پھر سسر کو باتیں سنانے لگی۔ میرا یہ لہجہ دیکھ کر شوہر شدید ناراض ہوئے۔ تو میرے ابا سے یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت ابا سے معافی مانگو، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت تمہارے میکے چھوڑاؤں گا۔ شوہر غصے سے گرجے تھے۔ آپ کو بھی ان کا گھناؤنا سچ نہیں معلوم، اس لیے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اگر سچ پتہ چل جائے تو نظریں نہ اٹھا سکیں۔ میں چپ نہیں ہوئی اور فوراً اپنا کیمرہ نکال کر ویڈیو شوہر کو دکھانے لگی۔ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی میرے شوہر کا غصے سے چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتایا۔ میری باتیں سن کر شوہر نے سسر سے جواب طلب کیا۔ اب یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے میری بیوی کے ساتھ؟ اور وہ آپ کی بہو ہے، بالکل بیٹی کی طرح خیال رکھتی ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ سسر شرمندہ سے کھڑے تھے اور بولنے لگے کہ میرا مقصد کچھ غلط نہیں تھا۔ میں جب اپنے پیر بابا کے پاس تمہاری شادی کے بعد گیا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری بہو بانجھ ہے، اس لیے عمل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مجھے ایک عاملہ کا بتایا جسے میں روز لے کر آتا، خصوصاً جس دن بارش ہو وہ اسی دن عمل کرتی تھی۔ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم بااولاد ہو سکو۔ سسر کی ایسی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی اور شوہر بھی حیرت زدہ دیکھنے لگے اور بولے کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا خدا کی دسترس میں ہے، آپ نے جو بھی کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ مگر جب سسر نے بار بار معافی مانگی تو شوہر نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہم وہاں نہیں رہے۔ میرے شوہر مجھے شہر لے جانے پر بضد تھے۔ میں بھی جلدی مان گئی۔ میں شوہر کے ساتھ شہر آ گئی اور وہیں رہنے لگی۔ سسر کے پاس ان کی بہن اور بھانجا آ کر رہنے لگا۔ سسر اپنے کیے پر بہت شرمندہ رہتے ہیں اور جب بھی ملنے آتے مجھ سے معافی مانگتے۔ میں نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، وہ تو ہمارا بھلا چاہتے تھے، بس راستہ غلط تھا۔ اس واقعے کو 2.5 سال ہو چکے تھے۔ میری ایک 9 ماہ کی بیٹی بھی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرے شوہر واقعی میں ہی ایک سچے اور محبت کرنے والے انسان ہیں۔ دوبارہ میں واپس نہیں گئی، مگر ہاں سسر 2-3 بار شہر آ گئے، اپنی پوتی سے ضرور ملتے رہے ہیں
کیا میرے سسر نے اولاد کی خاطر مجھ پر جو کوئی عمل کیا وہ صحیح تھا؟ کیا میرے شوہر نے ان کو معاف کر کے صحیح کیا، یا ان کو سسر سے ہر تعلق ختم کر کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔